حضرات، مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کرنے کے لیے پہنچے، اور پہنچنے کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ لاکھوں کا مجمع حج کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ نے دعا کی، یا اللہ جتنے لوگ آئے ہیں سب کا حج قبول ہو گیا ہے۔ آپ کو ایک خواب آیا، اور خواب میں بتایا گیا کہ محمد بن ہارون بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہے جس نے 24واں حج کیا ہے، لیکن ہم نے اس کا حج اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کیا ہے۔ آپ کی آنکھ کھلی، کھلنے کے بعد جہاں بلک کے لوگ رہتے تھے آپ وہاں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد آپ نے پوچھا کیا یہاں کون ہیں؟ محمد بن ہارون بلخی۔ لوگوں نے بتایا حضور وہ تو بڑا ایماندار، بڑا نیک ہے، بڑا نمازی ہے، عبادت گزار ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ تو مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ سوچنے لگے یہ تو اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، اور مجھے خواب آیا ہے کہ حج قبول نہیں ہوا ہے 24واں۔ لوگوں نے بتایا حضور اس نے 24واں تو حج کیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کہا کہنے کے بعد کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح وہ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا فلاں پہاڑ کے پیچھے ایک خیمہ ہے، وہ وہاں عبادت کر رہا ہے۔ اب حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد میں اب دیکھتے کیا ہیں، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے جیسے ہی فارغ ہوئے ہیں، نماز کا جیسے ہی سلام پھیرا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہارون بلخی تم ہی ہو؟ کہا ہاں میں ہی ہوں۔ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے معلوم ہے تم کیوں آئے ہو۔ کہا بتاؤ تو صحیح، بتاؤ میں کیوں آیا ہوں؟ تو ہارون بلخی کہتے ہیں تمہیں خواب آیا ہوگا۔ کہا تمہیں کیسے معلوم؟ تو کہا جب بھی کوئی آتا ہے، جب میں حج کرنے کے بعد میں جب فارغ ہوتا ہوں تو ایک اللہ کا ولی آتا ہے، اور آنے کے بعد میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا حج قبول نہیں کیا ہے، بتاؤ تو صحیح تم اسی لیے آئے ہو۔ تو مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے تم بتاؤ کہ ایسی کون سی خطا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارا 24واں حج بھی قبول نہیں کیا ہے۔ اتنا کہا کہنے کے بعد اتنا سنا، اور سننے کے بعد کہا اگر میں تمہیں اپنی درد بھری کہانی سناؤں گا تو تم بھی مجھ سے ناراض ہو جاؤ گے، تم بھی مجھ سے منہ پھیر لوگے۔ اللہ اکبر، اتنا کہا کہنے کے بعد میں مالک بن دینار کہتے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح، اپنی داستان سناؤ تو صحیح۔ اب محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں سننا چاہتے ہو؟ لو سنو۔ رمضان شریف کا مہینہ تھا، عصر کے بعد میں میری ماں تندور میں روٹیاں لگا رہی تھی، میں نشے کی حالت میں تھا، اور آنے کے بعد میں نے کہا لو مجھے یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، یہ گوشت بنا کر دو۔ میری ماں نے کہا تھا تو یہ شرم نہیں آتی؟ کم سے کم تو روزہ نہیں رکھتا، کم سے کم ان کا روزہ ہے ان سے کیسے کہوں؟ تو میں نے غصے کی حالت میں اپنی ماں کے تماچا مارا، اور مارنے کے بعد میں میری ماں تندور میں گر گئی۔ اللہ اکبر، میں نشے کی حالت میں تھا، لوگوں نے پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جس وقت میری آنکھ اس وقت کھلی جب میری بیوی دراز میں سے کپڑے نکال رہی تھی۔ جب میں نشے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے کہا بتاؤ تو صحیح تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا مجھے قاتل کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ کہا کیا ہوا کہ تم نے ماں کا قتل کر دیا ہے؟ تو میں نے کہا کیا ماں قتل ہو گئی ہے؟ کہ ہاں قتل ہو گئی ہے، تیرے ہاتھوں سے قتل ہوئی ہے۔ اتنا سننے کے بعد میں کہا مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ تو اپنی بیوی سے میں نے کہا تھا کہ تم نے میری بتایا کیوں نہیں کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہ کہا بتاتی کیسے؟ تیری ماں نے منع کر دیا تھا کہ اس کو نہ بتانا، مجھ کو دفن کر دینا۔ اللہ اکبر، یہ وہی خطا تھی جو آج تک اللہ تعالیٰ نے میرے 24 حج قبول نہیں کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر مالک بن دینار نے بھی اس کے ایک ریپٹ مارا، اور مارنے کے بعد کہا تو اسی لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا حج قبول نہ کرے۔ آپ رونے لگتے ہیں، اور رونے کے بعد میں اب مالک بن دینار گھر آتے ہیں۔ اب رات کو جب سوئے ہیں تو مصطفیٰ کا دیدار خواب میں ہوا ہے۔ ہونے کے بعد میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے مالک بن دینار تم اس کو ایسے غمگین کیوں کر کے آ گئے ہو؟ تمہیں تو سمجھانا چاہیے تھا۔ کہا یا رسول اللہ میں کیسے سمجھاتا؟ اس نے خطا
خطا ہی اتنی بڑی کر دی۔ تو مالک بن دینار سے خواب میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا سنو میدان محشر ہوگا، جو اس کی خطا ہے اس کی وجہ سے ہے کہ اس نے ریپٹ مارا تھا، وہ اس کی ماں کو جیسے ہی اس نے اپنی ماں کے ریپٹ مارا تھا وہ تندور میں گر گئی تھی۔ اب جو معافی ملے گی اس کی ماں کی دعا سے ہی اس کو معافی ملے گی۔ تمہیں سمجھانا چاہیے تھا کہ ایسے ایسے بات ہے، میدان محشر ہوگا، اللہ تعالیٰ حکم دے گا جاؤ اس کے اے فرشتو جاؤ، اے میری نوری مخلوق جاؤ، اس کو پکڑو اور جہنم میں ڈال دو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے بیٹے کی ماں سن تو صحیح، کہ ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں، کہ ہم اس کو عذاب میں گرفتار کر دیں؟ تو ماں کہے گی ہاں کر دو، اس نے خطا ہی اتنی بڑی کی ہے کہ مجھ کو ناراض کر دیا ہے، اس نے میرے ریپٹ مارا تھا، اس کی وجہ سے میں تندور میں گری تھی اور گرنے کے بعد میں میرا انتقال ہو گیا، ہاں اس کی یہی سزا ہے کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا فرشتوں کو اے فرشتوں جاؤ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر یہ جب فرشتے اس کے بیٹے کو پکڑیں گے، پکڑنے کے بعد میں جہنم کی طرف کو لے جا رہے ہوں گے، پھر کہے گا ماں کو، پھر بیٹا ماں سے کہے گا دعا تو کر دے، ماں کو خیال آئے گا، اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرمائے گا اے بیٹے کی ماں ہم اس کو جہنم میں ڈالنے جا رہے ہیں۔ اتنا سنا اور سننے کے بعد میں پھر اس کی ماں کہے گی، سننے کے بعد میں اس کی ماں کہے گی کہ اس کو یا اللہ میں نے بھی بخش دیا ہے، اپنی رحمت سے تو بھی معاف کر دے۔ اے نوجوانوں، ماں کی دعا کتنی کام آتی ہے۔ آج اگر حافظ قرآن کوئی بن رہا ہے تو والدین کی دعا بھی اس میں شامل ہے، والدین بھی دعا کرتے ہیں۔ اے نوجوانوں، والدین کی خدمت کر لو، اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو تمہیں سسک سسک کے رونا پڑے گا۔ اے نوجوانوں، ماں کو برا نہ کہا کرو، باپ کو برا نہ کہا کرو۔ ارے کون سا باپ ہے؟ یہ وہی باپ ہے جس نے خون پسینے کی کمائی تمہاری رگوں میں دوڑ رہی ہے۔ آج ہم نے باپ کے مرتبے کو ہم نے بھلا دیا ہے، ماں کے مرتبے کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ آج کا نوجوان ہے اگر باپ کو گالی بک رہا ہے تو سدا سد کیا بالکل افسوس نہیں ہو رہا، ماں کو گالی بک رہا ہے تو افسوس نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے نوجوانوں، ماں کے ستانے والوں کان کھول کر سنو، ماں کو کبھی نہ ستاؤ۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ کاروبار میں برکت ہو جائے تو ماں کے دامن کو پکڑو اور پکڑنے کے بعد میں کہو اے ماں تو اللہ سے دعا کر دے کہ میرے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ جیسے ہی تمہاری ماں تمہارے لیے تمہاری دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گی، قسم خدا کی تمہاری ماں کے ہاتھ بعد میں نیچے آئیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت پہلے فرما دے گا۔ ارے کون سی ماں کو برا کہتے ہو جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہو اور رکھنے کے بعد میں جب تم دنیا میں تشریف لائے ہو ہم سے اللہ اللہ نہ کہنا آتا تھا، ہم سب سے اللہ نہیں کہنا آتا تھا، ماں نے ہمیں اللہ اللہ کہنا سکھایا، ہم سے چلنا نہ آتا تھا، باپ نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، تم کن والدین کو گالی بکتے ہو؟ او نوجوانوں کان کھول کر سنو، اگر بھلائی چاہتے ہو کہ علی خوش ہو جائیں، نبی خوش ہو جائیں، اللہ کا رسول خوش ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے تو والدین کی خدمت کر لو۔ او قسم خدا کی اگر تمہاری خدمت سے والدین مسکرا گئے تو ادھر دنیا میں تمہارے والدین مسکرائیں گے، ادھر مدینے والا مصطفیٰ مسکرائے گا۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو برا نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلے سپارے میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ تو نوجوانوں اپنے والدین کی خدمت کرو، یہ وہ چراغ ہیں گھر کے، اگر ان دونوں میں سے ایک بھی چراغ بجھ گیا تو پورے گھر میں اندھیرا ہو جائے گا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ماں کو گالی بکتے ہیں، ہمیں بالکل بھی افسوس نہیں ہوتا۔ اور آج کل ہمارے نوجوان آپس میں جو دوست ہوتے ہیں آپس میں ماں کی گالی بکتے ہیں اور وہ ہنستے ہیں، ماں کی گالی سن رہے ہو تمہیں افسوس تک نہیں ہوتا۔ یار سوچنے کی بات ہے، تمہاری سگی ماں کو وہ گالی بک رہا ہے اور تم ہنس رہے ہو، دوست سے کچھ نہیں کہہ رہے، ہنس کے ٹال دیتے ہو، تمہیں ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا کہ ماں کیا چیز ہے۔ نوجوانوں ماں کی خدمت کر لو، اسی میں کامیابی اور کامرانی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالی والدین کی دعا ہمارے حق میں، اولاد کے حق میں اللہ تعالیٰ والدین کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرو اور پنجگانہ نماز پڑھو، اور پڑھنے کے بعد میں اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، ان کی عمر کے لیے دعا کرو، ان کی لمبی عمر ہو، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ اے نوجوانوں، آج ہم تم جو دنیا میں ہیں والدین کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس میں اگر کوئی اچھا گھر ہے تو ہم اپنے گھر سے، ہم اچھے گھر سے نہیں جانے جاتے، ہم اچھے کپڑے پہننے سے نہیں جانے جاتے، ہم سے یہ کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ
تیرا کاروبار کتنا بڑا ہے، نہ کوئی کاروبار سے جانا جاتا ہے، اگر جانا جاتا ہے تو ماں باپ کے نام سے جانا جاتا ہے، اگر رشتہ دار ہمیں جانتے ہیں تو ماں باپ کے نام سے جانتے ہیں، اگر ہمارا کوئی بچڑا بھولا بچڑا اگر کوئی رشتہ دار ہے اگر ہمیں جانتا ہے تو ہمارے ماں باپ کے نام سے جانتا ہے۔ کیا تم نے نہ دیکھا جب اولاد کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو سب سے پہلے ماں کو پتہ چلتا ہے، یہ ممتا ہی کچھ ایسی ہے کہ ماں کا دل دھڑکنے لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آج میرے بیٹے کے کچھ ہو گیا ہے۔ اے نوجوانوں کان کھول کر سنو، ماں باپ کی خدمت کر لو، باپ کی بھی خدمت کر لو اور ماں کی بھی خدمت کر لو۔ اے نوجوانوں یاد رکھو، اگر والدین سے سلامت ہیں، اگر والدین خوش ہیں تو تم سے علی بھی خوش ہیں، نبی بھی خوش ہیں اور نبیوں کا رب بھی خوش ہے۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کہا ہے بڑے ہی پیارے انداز میں، کسی شاعر نے کہا ہے روح کے رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور مچل جاتی ہے ماں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔